ایک سادہ سی لڑکی سفید ٹاپ اور کالے جینز میں جس کا نام ہے رانی، ایک عام لڑکی لیکن اس کے کندھوں پر گھر کی ساری ذمہ داریاں ٹکی ہوئی تھی۔ رانی صبح اٹھتی ہے، اپنی بیمار ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ ماں کی سانسیں تیز ہیں، کمزور آواز میں ماں کہتی ہے، بیٹا اگر آج دوائی نہ آئی تو شاید کل میں زندہ نہ رہوں۔ رانی کچھ نہیں بولتی، بس سر جھکا لیتی ہے، کیونکہ اگر آنسو گرے تو ہمت ٹوٹ جائے گی۔ گھر میں نہ کھانا ہے، نہ دوائی، نہ پیسے۔ باپ کو کئی سال پہلے زمین کے ایک چھوٹے جھگڑے میں مار دیا گیا تھا، اور اس جھگڑے کے پیچھے بھی ایک طاقتور لیڈر کا ہاتھ تھا۔ وہی لیڈر جو سفید کرتے میں بڑی بڑی زبان دیتا ہے، الیکشن کے وقت ہاتھ جوڑتا ہے اور اقتدار میں آتے ہی غریبوں کی زمین، عزت اور خون پیتا ہے۔ رانی کو کام کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ماں کے علاج کی ضرورت ہے۔ وہ نکلتی ہے شہر کی مارکیٹ میں، ہر دکان پر جاتی ہے، مگر کوئی اسے کام نہیں دیتا۔ کوئی کہتا ہے جاؤ بعد میں آنا، کوئی کہتا ہے ابھی جگہ نہیں ہے۔ دن ڈھلنے لگتا ہے اور اس کی ہمت بھی۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اسی لیڈر کے بنگلے پر کچھ لڑکیوں کو کام کے بہانے بلایا جاتا ہے، آفس ورک کے نام پر، لیکن شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اڈا ہے، بنگلہ خدمت کا نہیں۔ رانی بہت دیر تک سوچتی ہے، لیکن ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور وہ وہی راستہ چن لیتی ہے جس راستے سے ہر ماں باپ ڈرتے ہیں۔ وہ اس بنگلے کے گیٹ پر پہنچتی ہے، سیکیورٹی گارڈ اسے اوپر سے نیچے تک گھورتا ہے اور اندر بھیج دیتا ہے۔ اندر وہی لیڈر بیٹھا ہوتا ہے، سفید کرتا، سونے کی گھڑی، بے شرم مسکراہٹ۔ وہ رانی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ انسان نہیں، ایک چیز ہو۔ وہ بولتا ہے کام چاہیے، پیسے چاہیے، تو اس کے بدلے کچھ تو دینا پڑے گا۔ رانی کانپ جاتی ہے، مگر اندر کہیں ہمت باقی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے صرف کام چاہیے، غلط کام نہیں۔ لیڈر ہنستا ہے اور کہتا ہے یہاں صحیح غلط نہیں چلتا، یہاں صرف میرا قانون چلتا ہے۔ اسی وقت باہر ایک لڑکا سفید شرٹ میں، موبائل ہاتھ میں لیے، اسی بنگلے کے باہر کھڑا سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے راہل۔ نہ وہ پترکار ہے، نہ پولیس، نہ لیڈر۔ وہ بس ایک عام انسان ہے جس میں غلط کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت ہے۔ اسے اندر ہو رہی بات چیت کی آوازیں سنائی دیتی ہے اور وہ سب کچھ اپنے موبائل میں ریکارڈ کرنے لگتا ہے۔ اندر لیڈر کی آواز گونجتی ہے، تیری جیسی روز ہزاروں آتی ہیں اور سب جھکتی ہیں، تو بھی جھکے گی۔ رانی کی آواز کانپتے ہوئے آتی ہے، میں جھکوں گی نہیں، میں اپنی ماں کے لیے لڑی ہوں، آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ سن کر لیڈر غصے میں آ جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لیکن اسی وقت دروازہ زور سے کھلتا ہے اور پورا شہر، پوری بھیڑ، کچھ سماجی کارکن اور میڈیا کے کیمرے اندر گھس آتے ہیں۔ راہل وہ ویڈیو سب کو دکھاتا ہے، لیڈر کا اصلی چہرہ، ان کی گندی باتیں، اس کی دھمکی بھرے الفاظ، سب اب دنیا کے سامنے ہوتے ہیں۔ جو لیڈر لوگوں کے تحفظ کا وعدہ کرتا تھا، آج وہی خود بچنے کے لیے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر یہ ڈر کے نہیں، انصاف کے آنسو ہیں، ماں کے لیے، سچ کے لیے، اور ہر اس لڑکی کے لیے جو روز ایسے درندوں کا شکار بنتی ہے۔ لیڈر کو پولیس گرفتار کرتی ہے، اس کا کرتا اب سفید نہیں رہا، داغدار ہو چکا ہے، اور آج رانی صرف ایک لڑکی نہیں، ایک مثال بن چکی ہے، جو چپ نہیں رہی، جو ٹوٹی نہیں، جو جھکی نہیں، اور وہ آواز بن چکی ہے ان ہزار لڑکیوں کی جو بولنا چاہتی ہیں مگر ڈرتی ہیں۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ ایسے لیڈر کی نظر میں ملک چلانے کے لائق ہیں؟ اگر نہیں تو ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو اس آواز کو مزید بلند کریں، کیونکہ اگر آج آپ چپ رہے تو کل کسی اور کی رانی انصاف کے لیے روتی رہے گی، اور تب شاید سننے والا کوئی نہ ہو۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی اور مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی یوٹیوب چینل مسٹری فار ایور۔